لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر 10 دفعہ وضو کر لو گے بدل غسل تو کوئی کام نہیں چلے گا، 1 دفعہ تیمم کر لو۔ اب دیکھیے کتنا ہماری طبیعت پہ بار ہے کہ یعنی بجائے صفائی کرنے کے اور میل اور مٹی مل لو، مگر کہ ہمیشہ کے واسطے وہ راندہ درگاہ ہو گیا، حالانکہ بیچارہ اپنے خیال میں ایک قسم کے شرک سے بچ رہا تھا۔ اللہ کو بے شمار سجدے کر چکا تھا، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے وہ بچ رہا تھا، انکار کر رہا تھا۔ تو خالق اتنا ناراض کیوں ہوا؟ اور سمجھتا کہ مجھے تو بہت اس نے سجدے کیے ہیں، اب خیر اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو نہ صحیح، اب بھی میرے سامنے جب سجدے کا وقت آئے گا تو ضرور کرے گا، اور واقعی کرتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جب مخالفت کر رہا تھا اور گویا لڑ رہا تھا تب بھی ہر قدم پر ربے ربے کہہ رہا تھا، میرے مالک، میرے پروردگار، یعنی اسے برابر مانے جا رہا تھا، اس کی خدائی کا قائل تھا۔ فرعون نہیں تھا کہ دعویٰ خدائی کر دے، نمرود نہیں تھا کہ دعویٰ الوہیت کر دے، برابر اس کی ربوبیت کا سرنامہ خطاب بنا رہا تھا کہ رب رب، ہر قدم پر ہر جملے میں رب کہہ رہا تھا، مگر یہ کہ اللہ نے کہا کہ مجھے ایسے سجدے نہیں چاہیے کہ جن کے سامنے جھکنے کو میں کہوں اور ان کے سامنے جھکنے سے تو انکار کرے، یعنی میرے منظور نظر افراد کس سے سرتا بھی، مجھ سے سرتا بھی ہے۔ صلوات دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے بولے۔ تو اب انسان اس کے احکام سے سرتابی کرے اپنے ذوق کی بنا پر، اپنے دل کی خاطر، کہ میری طبیعت کو یہ نہیں لگتی نماز، میرے دل کو نہیں لگتا یہ وضو تیمم، تو یہ احکام خدا سے سرتابی ہے، احکام خدا سے انحراف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری جان اس کی نظر میں قیمت رکھتی۔ اب ماشاءاللہ یہاں کے حضرات کچھ تو اہل زبان ہیں اور بفیض مجالس اردو کے الفاظ سے سب واقف ہو گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اب جان کو ادھادھن نہیں لینا ہے۔ اب جان جب جانے کا خطرہ ہو تو یہ دیکھنا ہے کہ جان جائے گی تو سوارت ہوگی یا اکارت جائے گی۔ اور اب وہی کل جو فرق بیان کیا تھا اسی کو دوہرا دوں کہ اگر جان اکارت گئی تو وہ ہلاکت ہے، اور اگر سوارت ہوئی تو وہ شہادت ہے۔ اب یہ سوارت اور اکارت ہونا اس کا تعلق ہے مقصد سے۔ اگر پس مقصد کے لیے یا بلا مقصد یہ جان گئی تو اکارت گئی، اور اگر بلند مقصد کی خاطر جان گئی تو سوارت ہوئی۔ اور وہ میں نے کل کی مجلس پوری اسی لیے تھی، اسی جز سے متعلق تھی کہ اس سے بالا تر بس خالق انسان ہے۔
تو اگر اللہ کی راہ کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لیے جان گئی تو وہ اکارت گئی، وہ ہلاکت ہوئی، اور اگر اللہ کی خاطر اس کے مقصد کی خاطر جان گئی تو سوارت ہوگی، تب وہ سنت کائنات کے موافق ہے۔ یعنی سنت کائنات یہ تھی کہ ہر پست بلند پر قربان ہو، جمادات نباتات پر قربان ہوئے، نباتات حیوان انسان کی خاطر قربان ہوئے، حیوان کی خاطر انسان کی قربانی ہوئی، تو اب انسان کی قربانی ہو، انسان اپنی قربانی پیش کرے تو وہ اپنے سے بالاتر کی خاطر، اور اس سے بالاتر صرف اللہ ہے۔ مگر اب صاحبان فہم اور کریں کہ ایک مشکل ہے، وہ مشکل یہ ہے کہ اس کے پہلے جو شے اپنے سے بلندتر کی خاطر قربان ہوتی تھی تو وہ بلند محتاج ہوتا تھا اور مرکز آفات، یعنی پودے غذا کے محتاج ہیں، اجزاء کے محتاج ہیں، زمین نے اس ضرورت کو، وہ جو میں نے اس دن نشو و نما کی حقیقت بیان کی کہ خدا کے عطا کردہ ذرات کو جو اس لائق تھے کہ اس کا جز بن سکیں اس کی خاطر پیش کر دیا، تو یہ قربانی ہوئی۔ تو پودا محتاج تھا ان ذرات کا، اگر یہ ذرات اس میں شامل نہ ہوتے تو پودے کی ہستی قائم نہ ہوتی، تو اس ضرورت کو اس نے پورا کیا تو یہ قربانی ہوئی۔ اسی طرح نباتات حیوان انسان کے کام آئے تو حیوان محتاج غذا تھا، اگر غذا نہ ملے تو یہ ہلاک ہو جائے، پودوں نے اس ضرورت کو پورا کر دیا، وہ اپنی ہستی کو فنا کر دیا اس کی غذا رسانی کے لیے، تو اس سے بقا حاصل ہوئی اور وہ درجہ ترقی کا ملا کہ وہ اب حیوان میں شامل ہو گئے۔ تو یہ چونکہ بلند جو تھا محتاج تھا، مرکز آفات تھا، اور یہاں انسان سے جو بلند ہے وہ غنی بالذات ہے، نہ اسے کوئی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے دامن پر گرد زوال و تغیر و انتقال آ سکتی ہے۔ تمام دنیا مل کے سر بسجود ہو جائے تو اس کے جاہ و جلال میں ذرہ بھر اضافہ نہیں، اور سب مل کر منکر ہو جائیں تو اس کے جاہ و جبروت میں اور قدرت میں ذرہ بھر کمی نہیں، اس کے لیے فوج و لشکر کی ضرورت نہیں، فوج و لشکر سب مخلوق ہیں، وہ جب چاہے تو ہر فوج و لشکر کو تباہ کر دے، اس کی ذات ان کی محتاج نہیں۔ تو اب ایسی بے نیاز مطلق ہستی ہے کہ نہ انکار سے اس کا نقصان، نہ اقرار سے اس کا فائدہ،